ایک جرگہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ من قبول ہے، من ہمیں قبول ہے. ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ اور پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اگر ہم نے کوئی شرط دینی بھی ہوگی تو صرف اتنا کہیں گے کہ ہمارے جو لوگ قید ہیں اور وائٹ ہیں ان کو تو رہا کر دو، جو وائٹ ہیں صرف ان کی رہائی کے مطالبہ تو ہمارا حق ہے. اتنی بات انہوں نے کی. اور جب یہ معاملہ طے ہوتے دیکھا گیا پھر اس کے بعد سیدگی پر کیوں آپریشن کیا گیا. اور سیدگی کا آپریشن سے چند دن پہلے وہاں پر موجود ایک مولوی نور محمد صاحب کے گھر پر جو فضائی حملہ ہوا جس میں اس کا بھائی شہید ہوئے، اس کے بچے شہید ہوئے، اس کی ماں شہید ہوئی، اس کی بیوی شہید ہوئی، یہ سارے حالات وہاں کیوں پیدا کیے گئے؟ دوبارہ اشتعال کا ماحول کیوں پیدا کیا گیا آخر؟ تو میں سمجھتا ہوں جناب والا کوئی وقفی عوامل ہیں کہ جب آپ امن کی کوششیں کریں گے تو ان کو سپوتاژ کیا جائے گا. لہذا یہ ایوان کم از کم اس صورتحال کا نوٹس لے. میرے خیال میں شرپاؤ صاحب اور ہمارے درمیان کوئی لڑائی اس حوالے سے نہیں ہے. شرپاؤ خان تو ایک حکومتی وزیر ہیں اور وہ اپنا ایک موقف دے رہے ہیں، دیتے رہیں، لیکن صاحب خدا کے لیے مخفی عوامل اور اصلی حقائق کا ادراک کر کے مسئلے کے حل کی کوشش کریں. اور میں آج اس فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہو کر آپ کی خدمت میں بھی کہنا چاہتا ہوں اور حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وزیرستان اور تمام قبائلی علاقے میں قیام امن کے لیے جو ہم سے طلب کیا جائے، جو ہم سے تعاون مانگا جائے، ہم مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے جغرافیے میں ہم اسلحے کی سیاست نہیں دیکھنا چاہتے. ہم یہاں پر ایک جمہوری سیاست کی بات کرتے ہیں، عوامی سیاست کی بات کرتے ہیں، اسلحے کی سیاست کی بات کرتے ہی نہیں. لیکن اس کو ایسا نہیں روکا جا سکتا کہ آپ حملے کریں اور پوری میرلی پر حملے کریں، پوری میران شاہ پہ حملے کریں، جو علاقے خالی ہو چکے ہیں لوگوں سے، ایک ایک آدمی گھر کے رکھوالی کے لیے وہاں کھڑا ہے، اس گاؤں پر آپ بمباری کریں اور پھر کہیں ہم نے سرپسندوں کو ہلاک کر دیا. 2 اور 3 سال کے بچے اس میں شہید ہوئے، وہ بھی سرپسندوں کی لسٹ میں. خواتین شہید ہوئی ہیں، وہ بھی سرپسندوں کی لسٹ میں آ گئی. جو دکانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو ہوٹلوں میں تھے، وہاں پر بمباریاں کی گئی. اور اس وقت بھی وزیرستان پر امریکی گن شپ ہیلی کاپٹر پھر رہے ہیں. ہماری ٹیریٹری میں غیر ملکی ہیلی کاپٹروں کا پھرنا کیا وزارت داخلہ کو اور ہماری حکومت کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں صاحب ہم نے غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کی ہے، غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں وزیر داخلہ سے آج ہاؤس پہ دکھائے کسی ایک غیر ملکی کی نشاندہی کر دے جو اس آپریشن میں انہوں نے قتل کیا ہو. کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟ عوام کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہم سرپسندوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. عوام کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہم غیر ملکیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور یہ وہی جنگ ہے جناب والا جس طرح امریکہ کہتا ہے کہ میری مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہے، ہم صرف دہشت گردوں سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں. اور اس بنیاد پر وہ اپنی جنگ کو جواب فراہم کر رہے ہیں. اسی کی نقالی کرتے ہوئے حکومت پاکستان کہتی ہے ہم تو سرپسندوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. بلوچستان میں جنگ لڑ رہے ہیں، سرپسندوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، سرداروں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. صاحب والا عوام متاثر ہو رہے ہیں، قوم تباہ ہو رہی ہے، عام آدمی تباہ ہو رہا ہے، گھروں میں پاکستانی لوگ مر رہے ہیں. حقائق کا ادراک کیا جائے، حقائق کو تسلیم کیا جائے. ہم بالکل اگر ایسے عوامل ہیں جس طرح کے وزیر داخلہ فرما رہے ہیں، ہم اس حوالے سے مسئلے کے حل اور اس ملک کی خدمت کے لیے تعاون کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، میں 100% کہتا ہوں کہ غلط پالیسیاں ملک کو تباہی کی طرف لے جائیں گی. اور یہ لوگ آج عمدن شاید پاکستان کی جغرافیائی تقسیم اور ملک کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں اور ایک دفعہ پھر بنگال کی کہانی کو دہرانا چاہتے ہیں. خدا کے لیے اس ملک کو بچاؤ، خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرو. وزیر داخلہ اگر آپ میں کوئی ہمت ہے تو ملک پر رحم کر لو، قبائل پہ رحم کر لو، بلوچوں پہ رحم کر لو، قوم کو بچا لو. ہم آپ کے سامنے دامن پھیلا کر درخواست کر رہے ہیں. قیام امن کے لیے جو چاہو ہم سے، ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن قیام امن کا نام لے کر دہشت گردی پھیلانا، قتل و غارت گری پھیلانا، اس پر احتجاج کریں گے، میدان میں آئیں گے اور اس راستے کو روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور یہ غلط بات ہے کہ آپ اپنی قوم پر بمباری کریں اور ہم آپ کو اس کے لیے سند مہیا کریں کہ آپ تو واقعی ملک کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم ڈٹ کر اس صورتحال کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ.